یہ ویکلی ہورسکوپ 1 اکتوبر 2023 سے لے کے 6 اکتوبر 2023 پر مبنی ہے۔ یہ ایام کافی انسان کے چھپے ہوئے راز کو ظاہر کریں گے، یعنی جو لوگ آپس میں ایک گھر میں رہیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ایکسپریشن سے، ان کی باتوں سے ان کی چیزیں ظاہر ہونے لگیں گی، کیونکہ یہ نقاب کو ہٹانے والے ایام ہیں۔ اور اسی مہینے میں گرہن بھی لگے گا، جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا۔ تو جتنا ہو سکے ایام میں بات کرنے سے تھوڑا سا پہلے سوچ سمجھ کے انسان بات کرے، وہ فوراً نہ کہے جو کہنا چاہتا ہے، بلکہ ٹھہر کے بات کرے، تاکہ انسان رشتوں میں رنجشیں اور پریشانیوں سے بچنے کی طرف راغب ہو جائے۔ اچھا، ان 10 ایام میں تمام برج والوں کے لیے دوسری چیز بھی ہے، وہ یہ ازدواجی مسائل، کیونکہ ابھی آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ مریخ اور عطارد اپنے وسط کی طرف چلے گئے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو ازدواجی مسائل منظر عام پہ آتے ہیں، آپس میں رنجشیں وہ پیدا ہوتی ہیں، دوست سے لڑنے لگتا ہے، اور معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے اختلافات منظر عام پہ آتے ہیں۔ تبھی جتنا ہو سکے ان 6 ایام 7 ایام انسان کوشش کرے اپنے رشتوں کو سنبھالنے کی اور آپس میں برداشت پیدا کرنے کی۔ اگر برداشت کو قائم کیا اور محبت کے ساتھ اور ٹھہر کے بات کرنے کے ساتھ اگر قدم اٹھائیں تو انشاءاللہ تمام پریشانیوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق سبز چیز کا ہے۔ اگر سبز چیز کا صدقہ نکالیں گے تو انشاءاللہ معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے، بندشوں کے حوالے سے جو پریشانیاں منظر عام پہ وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ہے یا اللہ ہو یا رحمان۔ جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ یہ اسم پڑھ کے دن کا آغاز کریں گے تو فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی، اور جہاں آپ قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ منزل آپ کی منتظر رہے گی۔ برج ایریز والوں کے لیے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ان کی پرسنالٹی پہ کافی اعتراضات اٹھیں گے، لوگ ان کے صحیح کام کو بھی غلط کہیں گے، اور بعض مرتبہ ان کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید میں کتنی بھی محنت کر لوں لیکن مجھے منزل نہیں ملے گی۔ یاد رہے یہ جو احساس ہے یہ مریخ کی وجہ سے ہے، جو تھوڑے ہی عرصے کے بعد جیسے ہی مریخ اپنے گھر میں جائے گا تو پھر سارے مسائل وہ آپ کو جو ابھی آپ کو رنجشوں کی طرف مائل کر رہے ہیں وہ سب تعریف کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ ابھی 7 ستی کے ایام اختتام کو چلے گئے ہیں، اور جیسے ہی ایسا ہوتا ہے تب آپ کے حالات بہتری کو جاتے ہیں، تو آپ اچھے وقت کے منتظر رہیں، اور ابھی جتنا ہو سکے ٹھہر کے بات کریں، کوشش کر کے جذباتی نہ ہوں۔ اگر آپ جذباتی ہوں گے، تلخ کلام رہیں گے، تلخ کلامی کریں گے تو نقصان آپ کی طرف پلٹے گا۔ ازدواجی حوالے سے، محبت کے حوالے سے اگر مسائل آتے ہیں تو آپ کا ٹھہر کے بات کرنا، سنبھل کے بات کرنا ہی تمام پریشانیوں سے آپ کو نکالے گا اللہ کے کرم سے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اسم اعظم بار پتہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو گھر پریشانیوں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتا تھا، خوشیوں سے محروم ہوتا تھا، جس گھر پہ نظر، حسد، تعویذات اور بندشوں کی وجہ سے خوشیاں دور رہتی تھیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے کے نال کے لیے فرماتے تھے کہ اپنے گھروں میں لگاؤ، اللہ کے کرم سے تمہارا گھر ہر قسم کی نحس چیز سے اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اور جب حضرت قلندر شہباز اور حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری کا زمانہ آیا تو آپ اپنے عقیدت مندوں کو گھوڑے کے نال پہ چند اسم اعظم دم کر کے دیا کرتے تھے کہ اپنے گھروں میں لگاؤ، دیکھنا کسی بھی نحس چیز میں تمہارا گھر مبتلا نہیں ہوگا، نظر، جادو، تعویذات سے اللہ کی پناہ میں رہے گا، اور جب تک یہ گھوڑے کا نال تمہارے گھر میں لگا رہے گا کسی بھی انسان کی نظر، تعویذ، جادو یا کسی بھی قسم کی بندش تمہارے گھر پہ اور گھر میں رہنے والوں پر اثر نہیں کرے گی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید رحمت اللہ، سید امام شاہ، سید شاہ تریل، سید کبیر شاہ، بی بی بادشاہ زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی اپنی خاندانی اسم اعظم گھوڑے کے نال پہ دم کر کے دیتے ہیں کہ اپنے گھروں میں لگایا کرو تاکہ تمہارا گھر ہر قسم کی نحس چیز سے اللہ کی پناہ میں رہے، کیونکہ گھوڑے کے نال سے اور گھوڑے سے شیطان اور تمام نحس چیزیں دور رہتی ہیں۔ مہربان اسٹوڈنٹس کی طرف سے ربیع الاول کی اس خوشی کے موقع پہ آج، کل اور پرسوں اگر آپ کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑھا ہوا گھوڑے کا نال جو گھر سے تمام نحس چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اور نظر، حسد، جادو، تعویذات کو حاوی ہونے نہیں دیتا، آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے، یعنی تاریخ 29 ستمبر سے لے کے 1 اکتوبر 2023 تک۔
तो अभी फोन उठाएं और किसी भी पत्थर के साथ ये पढ़ा हुआ घोड़े का नाल फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और किसी भी पत्थर के साथ ये पढ़ा हुआ घोड़े का नाल फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं यानी यूके, यूएस या यूएई में रहते हैं तो अमेज़न पे आए, मेहरबान स्टोन सर्च करें और किसी भी पत्थर के साथ ये पढ़ा हुआ घोड़े का नाल फी सबीलिल्लाह हासिल करें। आप ये पढ़ा हुआ घोड़े का नाल मेहरबान अली एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप पर मौजूद है उनसे भी हासिल कर सकते हैं। तमाम मोमिनीन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में शमसी जाफरी सादात की तरफ से एक तोहफा। बुर्ज तोरस वालों के लिए ये यहाँ बहुत अहम है, क्योंकि कोई बड़ा सफ़र करेंगे या किसी बड़े फैसले में मुब्तला होंगे जिसमें आपको परेशानी दिख सकती है। तभी जितना हो सके अभी किसी बड़े सफ़र को छोड़ दें। किसी बड़े काम की अगर शुरुआत करने का आपने 6 अय्याम में सोचा हुआ है तो उसको थोड़ा सा आप रोक लें, तो इनसे इंशाअल्लाह वो चीज़ें जो उलझ रही हैं वो इंशाअल्लाह कंट्रोल में आ जाएंगी। माली हवाले से फ़ौरन भरोसा करके आप लेन देन ना करें, क्योंकि आपका ज़ाहिर बता रहा है किसी अपने के वजह से, किसी भरोसे की वजह से, किसी दोस्त की वजह से या किसी रिश्ते की वजह से आप नुकसान देखेंगे। अगर आपने ठहर के कदम उठाने को कायम किया तो इंशाल्लाह तमाम परेशानियों से आप दूर होंगे। डार्क कलर सबसे नहीं पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, पानी ज़्यादा पीना है। इनका भी नियाम का सदका सब्ज़ चीज़ का, और इसमें मुबारक पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वाले, आपको ठोकर लगेगी किसी ऐसे अपने से या किसी ऐसे रिश्ते से या किसी ऐसे अपने दोस्त से जिसकी काफ़ी देर से आप उस चोट से जो है बाहर निकलेंगे। तभी जितना हो सके लोगों की अगर तल्ख चीज़ें आपको सामने आती हैं तो उसका एक्शन का रिएक्शन न दिखाएं। अगर आपने सब्र के साथ चलना शुरू किया और छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना शुरू किया तो इंशाल्लाह वो बड़ी चीज़ या बड़ा मसला या बड़ी तलखी जो आनी है वो इंशाल्लाह कभी मंजर आम पे उस तरह से नहीं आएगी। इस हफ्ते अगर रोज़ सुबह नीम गर्म दूध पीते हैं तो बहुत ही मुबारक है। अगर 2 से 3 बादाम या मैक्सिमम 7 बादाम सुबह खाते हैं तो वो भी आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। लेकिन आपका जैसे कि बुर्ज बादी बुर्ज है तो आपका ताज़ा हवा में कुछ वक्त गुजारना बहुत ही ज़रूरी है। इनसे आपकी सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग होगी, सही फैसले करने की तरफ राग़िब होंगे और वो चीज़ आपको मिल जाएगी जो आप ख़ुद के लिए चाहते हैं। एक मशीन में चलेंगे, एक जगह पे चलेंगे, एक बॉल की तरह जो एक ही दायरे में घूम रहा है, तो ऐसे कभी भी क्रिएटिव चीज़ें नहीं होती हैं, तो ऐसे कभी भी रिश्ते संभाले नहीं जाते, ऐसे कभी भी इंसान खुश नहीं रह सकता और आपके वजूद में खुशी कायम नहीं होगी तो वो खुशी आपके काम में नहीं दिखेगी। और जब आपके काम में खुशी नहीं दिखेगी तो आपके काम से दूसरों को भी खुशी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को कोशिश करके काबू करें, इंशाल्लाह दुनिया की हर कामयाबी आपके कदमों में होगी। इनका भी नियाम का सदका सब्ज़ चीज़ का, इसमें मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज कैंसर वाले, ये अय्याम आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम अय्याम है, क्योंकि जैसे जैसे मरीख का ताल्लुक़ आपकी वस्त की तरफ जाता है चाँद दरमियान में आ जाता है और चाँद की वजह से आपके वजूद में ऐसा अकेलापन पैदा होता है कि आप दोस्त तलाश करते हैं। याद रहे, दोस्त तलाश करेंगे तो धोखा मिलेगा, क्योंकि दुनिया में वो चीज़ आपको पलट के कभी नहीं मिलेगी जो आप दिल से लोगों को दिया करते हैं। रहम, प्यार, हमदर्दी, मोहब्बत, मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कैंसर वालों के लिए ये आपका सदका है। इसकी उम्मीद न रखें कि उतनी ही गुंजाइश का आपको मिलेगा। रहम भी, प्यार भी, हमदर्दी भी, तवज्जो भी। आप ख़ुद से मोहब्बत करेंगे, दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी। आप किसी की मोहब्बत में अपने आप को फना कर देंगे, दुनिया ठुकरा के आगे चली जाएगी। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर इस हफ्ते सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, सब्जियां, फल, तो वो भी आपके लिए मुबारक है। कुछ देर किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पानी है, यानी समंदर किनारे या दरिया किनारे या जहाँ नदी है वहाँ पे पानी को महसूस करें, या ताज़ा हवा जहाँ पे है, दरख्त, फूल हैं, कुछ वक्त वहाँ गुजारेंगे तो आपके अंदर जो तन्हाई है वो आपके काबू में आ जाएगी। याद रहे, आप ख़ुद की तन्हाई को काबू करें, आपकी कामयाबी आपके कदमों में आ जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास हैं। टैलेंटेड भी आप हैं, ज़हीन भी आप हैं, मेहनत भी आप हैं, लेकिन एक खामी यानी इमोशनल आप बहुत ज़्यादा है। तो एक वो खामी है जिसकी वजह से सारी चीज़ों को जो है वो पलट के दूसरी राह मिल जाती है। तो इस चीज़ को आप काबू कर ली, दुनिया इंशाअल्लाह आपके पीछे होगी। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का, और ऐसे में मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो घर परेशानियों मुसीबतों में मुब्तला होता था, खुशियों से महरूम होता था, जिस घर पे नजर, हसद, तावीज़ात और बंदिशों की वजह से खुशियाँ दूर दूर रहती थीं, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़े के नाल के लिए फरमाते थे कि अपने घरों में लगाओ
اللہ کے کرم سے تمہارا گھر ہر قسم کی نحس چیز سے اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اور جب حضرت قلندر شہباز اور حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری کا زمانہ آیا تو آپ اپنے عقیدت بندوں کو گھوڑے کے نال پہ چند اسم اعظم دم کر کے دیا کرتے تھے کہ اپنے گھروں میں لگاؤ، دیکھنا کسی بھی نحس چیز میں تمہارا گھر مبتلا نہیں ہوگا، نظر، جادو، تعویذات سے اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اور جب تک یہ گھوڑے کا نال تمہارے گھر میں لگا رہے گا، کسی بھی انسان کی نظر، تعویذ، جادو یا کسی بھی قسم کی بندش تمہارے گھر پہ اور گھر میں رہنے والوں پر اثر نہیں کرے گی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید رحمت اللہ، سید امام شاہ، سید شاہ تریل، سید کبیر شاہ، بی بی بادشاہ زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی اپنے خاندانی اسم اعظم گھوڑے کے نال پہ دم کر کے دیتے ہیں کہ اپنے گھروں میں لگایا کرو تاکہ تمہارا گھر ہر قسم کی نحس چیز سے اللہ کی پناہ میں رہے، کیونکہ گھوڑے کے نال سے اور گھوڑے سے شیطان اور تمام نحس چیزیں دور دور رہتی ہیں۔ مہربان اسٹوڈنٹس کی طرف سے ربیع الاول کی اس خوشی کے موقع پہ آج، کل اور پرسوں اگر آپ کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑھا ہوا گھوڑے کا نال جو گھر سے تمام نحس چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اور نظر، حسد، جادو، تعویذات کو حاوی ہونے نہیں دیتا، آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے، یعنی تاریخ 29 ستمبر سے لے کے 1 اکتوبر 2023 تک۔ تو ابھی فون اٹھائیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ پڑھا ہوا گھوڑے کا نال فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ mehrbali.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ پڑھا ہوا گھوڑے کا نال فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں یعنی UK، US یا UAE میں رہتے ہیں تو امیزون پہ آئیں، مہربان اسٹوڈنٹ سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ پڑھا ہوا گھوڑے کا نال فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ آپ یہ پڑھا ہوا گھوڑے کا نال مہربان علی ایپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور، آئی فون پر موجود ہے، ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں شمسی جعفری سادات کی طرف سے ایک تحفہ۔ لیو والوں کے لیے بڑی مبارک خبر منظر عام پہ آئی ہے، کیونکہ جیسے جیسے مریخ کا وسط اور سورج کے درمیان سے گزرتا ہے تو اللہ کے کرم سے ان کے لیے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اپارچونیٹیز پیدا ہوتی ہیں، بچھڑے ہوئے دوست ان کی طرف راغب ہوتے ہیں، کام جو ہیں وہ سلجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کے جذبات جب تک قابو میں نہیں آئیں گے تب فوائد کی صحیح راہ ان کے قریب نہیں آئے گی۔ آپ کی میٹھی زبان آپ کی کامیابی کی چابی ہے، آپ کا تلخ رویہ، اسٹریٹ فارورڈ جواب دینا آپ کے تمام مسائل کی بنیاد۔ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا اور اس کو قابو کر لیا اور لال رنگ سے ان 6 دنوں میں دوری اختیار کر لی تو کوئی ایسی بڑی منزل یا ایسی بڑی خوشی یا ایسا کوئی اپنا آپ کی زندگی میں آئے گا جس سے تعداد خوشیاں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے بہتری منظر عام پہ آئے گی، بشرط تجربات سے فیصلے کریں، احساسات سے نہیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سب چیز کا زیادہ مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج ورگو والے، یہ جو ایام آپ کی زندگی میں آئے ہیں یہ کشمکش کے ایام ہیں، یعنی ریت کی طرف اسباب پیدا ہوں گے، کچھ وہ لوگ یا وہ چیزیں یا وہ کام ابھریں گے جن کی امید آپ کو نہیں ہوگی، اچانک سے آپ کو سرپرائزز ملیں گے۔ لیکن جتنا ہو سکے فی الوقت آپ حاضر دماغی کو قائم کریں، حاضر دماغ رہیں گے تو موقع سے فائدہ اٹھا کے آپ کامیابی کی طرف راغب ہوں گے۔ اگر آپ حاضر دماغ نہیں رہیں گے تو وہ موقع بھی آئے گا اور چلا بھی جائے گا لیکن اس کا فائدہ آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ کا حاضر دماغ رہنا ایام میں بہت ضروری ہے۔ لائٹ کلر زیادہ پہنے، سفید رنگ زیادہ پہنے، اگر سب چیزیں زیادہ کھاتے نہیں ایام تو بہت مبارک ہے، لیکن ایک چیز سے آپ کو بچنا ہے، وہ ہے کھٹی چیزیں۔ ان ایام کھٹی چیزیں، تیکھی چیزیں، مرچ والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں بالکل ہی ختم کر دیں، دور کر دیں، کیونکہ ان کو زیادہ استعمال کرنے سے آپ کی وہ سمجھ، آپ کی وہ سوچ جو آپ کو فائدہ دینے والی ہے وہ آپ سے دور جا سکتی ہے۔ جب بھی صبح اٹھتے ہیں تو اس ایام کا جو اسم اعظم ہے وہ پانی پہ دم کر کے پی کے دن کا آغاز کریں گے تو فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی اور یوں منزل آپ کے پیچھے ہوگی اور آپ آگے آگے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سب چیزوں کا اسم اعظم مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج لبرا والے، لبرا والوں کے لیے کوئی دکھ ان کا منتظر ہے، کسی ایسے اپنے کا دکھ جس سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی دھوکہ مل جائے، ہو سکتا ہے کوئی انسان بے نقاب ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی انسان آپ سے فراڈ کر لے، ہو سکتا ہے کوئی انسان معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے اپنا خود کا فائدہ رکھ کے آپ کو دھوکہ دے دے۔ تو تبھی ساری چیزوں کو لاجک کے ساتھ دیکھیں اور بھروسہ کر کے کام نہ کریں۔ آپ کی فطرت میں مینیج کرنا ہے،
آپ کی فطرت میں بزنس کرنا ہے۔ ابھی ذائچہ یہ بتا رہا ہے کہ کسی چیز کو آپ اتنا تلخ دیکھیں گے یا کسی چیز کو اتنی چھوٹ دیں گے کہ وہ چیزیں سلجھیں گی نہیں، الجھ جائیں گی۔ تو جیسے آپ پچھلی طرح سے ہر چیز کو مینج کر کے آگے بڑھے ہیں، ویسے ہی آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ مریخ کی منزل کو چلا گیا ہے، تو ان سے ایک کیفیت آپ کے وجود میں یہ ابھرے گی کہ آپ اپنی کیفیت سے دور ہو جائیں گے، اپنی فطرت سے دور ہو جائیں گے، یعنی تھوڑی سی غیر ذمہ داری کی طرف آپ راغب ہوں گے۔ ان سے کیا ہوگا، چیزیں الجھ جائیں گی، نقصان کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنے اثاثے، مالی اپارچونیٹیز، اپنی کامیابی، اپنی خوشیاں ایسے چھپائیں جیسے آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے اس چیز کو قابو کر لیا تو تادیر کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ وقت وہ ہے جو آپ کو آپ کی خودی سے ملانے آیا ہے، تو آپ کو منتظر رہنا ہوگا اور حاضر دماغ رہنا ہوگا، اور ویسے ہی فیصلے کرنے ہوں گے جیسے آپ لاجک سے پچھلی زندگی میں کرتے آئے ہیں۔ ان کا بھی نیام کو صدقہ سب چیز کا، اس میں مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج اسکارپین والے، اسکارپین والے ان ایام کوشش کر کے کسی بڑے سفر کو نہ جائیں تو بہتر ہے۔ اگر شادی کے لیے، کسی خوشی کے لیے، یا کسی گھر کے بنانے کے لیے، کسی کام کی شروعات کے لیے آپ نے ان 6 ایام میں کسی ایک دن کا انتخاب کیا ہے تو رک جائیں، یا صدقہ نکال کے حسب توفیق سب چیز کا، اس کے بعد قدم بڑھائیں، کیونکہ ذائچی میں بڑا نقصان دکھ رہا ہے۔ محبت کے حوالے سے، معاشی حوالے سے، کام کے حوالے سے چیزیں الجھ کے دکھ رہی ہیں۔ آپ ٹیلنٹڈ تو بہت ہیں، ذہین بھی بہت ہیں، کریٹو بھی بہت ہیں، لیکن اچانک سے ایک جگہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ آخری وقت میں ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور یہی آپ کی شکست بنتی ہے۔ یاد رہے، پورا فیصلہ جب تک اپنی منزل تک نہیں جاتا تو اس کے مراحل کو لاجک کے ساتھ دیکھتے دیکھتے اختتام تک لے کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ شروع میں کچھ اور سوچا، بیچ میں کچھ اور سوچا، اور آخر میں آپ کمزور پڑ گئے اور اپنے سارے فوائد کو آپ نے قربان کر لیا۔ کوشش کر کے ایام لال رنگ زندگی سے دور کر دیں، کھٹی چیز زندگی سے دور کر دیں، ریگولرلی واک کو ان 6 ایام میں لازم کر دیں، کیونکہ واک کرنا آپ کے وجود میں حاضر دماغی کو قائم کرے گا، آپ کو میٹھی زبان کی طرف راغب کرے گا، اور آپ کی فتح کی اصل چابی آپ کی میٹھی زبان ہے۔ ہنرمند، محنتی، ٹیلنٹڈ تو ہیں، لیکن بعض مرتبہ وہ کہہ دیں گے جن سے لوگوں کے دل جو ہے وہ کافی متاثر ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا، کسی کو بھی آپ چوٹ پہنچا لیں، وہ چوٹ بھر تو سکتی ہے لیکن بھول نہیں سکتی، اس لیے کوشش کر کے جتنا اپنی زبان کو قابو کریں گے، نصیب آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا، اس میں مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج سیجیٹیریس والے، آپ کے لیے ریگولرلی واک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ گھوڑے سے آپ کا تعلق ہے، سفر سے آپ کا تعلق ہے۔ ایک جیسی زندگی، ایک جیسا کام، ایک جیسی چیزوں میں آپ بیمار ہو جائیں گے، اور کوشش کر کے اپنی غذا کا خیال رکھیں۔ تلی ہوئی چیزیں، چپچپی چیزیں، باہر کے کھانے بالکل ختم کر دیں، کوشش کر کے گھر کی پکی ہوئی چیز کھائیں۔ اگر زیتون کے تیل کو استعمال کرتے ہیں ان 6 ایام میں تو بہت مبارک ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کے ایپل کھاتے ہیں ان 6 ایام میں تو بہت مبارک ہے، کیونکہ آپ کوئی ایسے فیصلے کی طرف راغب ہوگے جس پہ دنیا آپ پہ فخر کرے گی، بشرط آپ کا موڈ اچھا رہے، آپ کے فیصلے صحیح ہوں، اور آپ صحت کی طرف راغب ہوں۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وقت بہت مبارک ہے، معاشی حوالے کی طرف آپ کو فائدے کی طرف جو ہے وہ آپ کا ذائچہ دکھ رہا ہے، لیکن کوشش کر کے رشتوں کے حوالے سے ٹھہر کے قدم اٹھائیں، ٹھہر کے بات کریں۔ اور اگر لائٹ کلرز ہفتے زیادہ پہنتے ہیں، پانی زیادہ پیتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام صدقہ سب چیز کا، اس میں مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج کیپریکون والے، کیپریکون والوں کے لیے یہ ایام کسی خوشی کا راستہ بچھائیں گے، کسی ایسے اپنے سے، یا کسی ایسے دوست سے، یا کسی ایسے کام سے، یا کسی ایسی چیز سے آپ کا سامنا ہوگا جو بڑا فائدہ آپ کو دے گی۔ تبھی جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے کام کی فکر کریں، اپنی خوشی کی فکر سے نکل جائیں، کیونکہ ذائچہ یہ بتا رہا ہے کہ خوشیوں میں آ کے آپ اپنے مقصد کو بھول جائیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر تو تذلیل زندگی میں آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے مقصد کی فکر کی اور ساتھ ساتھ مطمئن ہو کے فیصلے کرنا شروع کر دیے تو ذائچہ بتا رہا ہے ان 6 ایام میں کوئی ایسا رستہ منظر عام پہ آئے گا جن سے آپ ایسی منزل کو پہنچیں گے جس پہ آپ پورا خاندان آپ پہ فخر کرے گا۔ کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت مبارک ہے۔ کوشش کریں جب بھی گھر سے نکلیں تو اس ہفتے کا اسم اعظم پڑھ کے اس کے بعد نکلا کریں، اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سب چیز کا، اس میں مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج ایکویریس والے، ایکویریس والوں کے لیے ایک دکھ اس کا انتظار کر رہا ہے جس کا تعلق ان کے دل سے ہے، کیونکہ یہ دنیا آپ کے پیچھے تب بھاگتی ہے جب آپ میں اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے، اور مطلب اس کا تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی منزل ہوتی ہے۔ تو یہ آپ سوچ لیں، اگر دنیا کو آپ اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، کسی اپنے کا توجہ چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنی منزل تک پہنچنا ہوگا۔ اگر آپ کسی انسان کے پیچھے بھاگیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی قدر کرے گا،
وہ آپ کو حقیر سمجھے گا۔ فطرت انسان حقیر چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ حقیر سے مراد یہ ہے کہ جو آسانی سے مل جائے، آپ اتنے آسان نہ ہوں کہ لوگ آپ کو حاصل بھی کر لیں، کچل بھی لیں، چھوڑ بھی دیں اور آپ محنتیں کرتے رہیں۔ یاد رہے، آپ کا اپنی قدر کرنا ہی آپ کی اصل منزل بنے گا۔ جب آپ اپنی منزل کو پہنچیں گے، اپنے وقت کی قدر کریں گے، اپنے آپ کی قدر کریں گے، اپنے الفاظ کی قدر کریں گے، یہ زمانہ آپ کے پیچھے ہوگا۔ کوئی چیر کے آپ کا دل نہیں دیکھے گا اور نہ ہی کسی کو آپ کے سچے دل کی تمنا ہوگی۔ بھلے زبان سے کوئی کتنا بھی کہتے، لیکن اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی اصل منزل آپ کی خودی ہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا تو تاثیر کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی اور وہ چیزیں بھی آپ کو ملیں گی جو خود کے لیے آپ چاہتے ہیں۔ جتنا ہو سکے فی الوقت تنہا رہنے سے دور رہیں، اپنے آپ کو اپنے کام میں الجھائیں، اپنے آپ کو اپنے آپ میں الجھائیں۔ 1-2 گھنٹے اگر آپ نے اپنی خوشی کے لیے رکھ لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پورا دن اگر آپ نے سستی میں گزار دیا تو کافی پریشانیاں منظر عام پہ ان فیوچر آ سکتی ہیں۔ یہ وقت اٹھنے کا اور کام کرنے کا اور آگے بڑھنے کا ہے۔ اگر آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا تو پریشانیاں ہمیشہ دور دور ہوں گی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سب چیز کا مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج پائسس والے، یہ جو ایام آپ کی زندگی میں آئے ہیں، یہ بے چینی پیدا کر سکتے ہیں، جلد بازی پیدا کر سکتے ہیں، کسی چیز کو چھوڑنے کی طرف آپ کے وجود میں جو ہے وہ فیصلے ابھاریں گے۔ یاد رہے، یہ وقت چھوڑنے کا، کسی کام کو بند کرنے کا، کسی رشتے سے دور جانے کا نہیں۔ چاہے کسی بھی انسان کی کتنی بھی تلخ بات آپ کو لگے، آپ کو برداشت کرنا ہے۔ ہمیشہ جلد بازی میں ہم نقصان کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ اپنے روح کو قابو کر لیں، آپ اپنی جلد بازی کو قابو کر لیں گے تو یہ دنیا آپ کے قابو میں آ جائے گی۔ معلوم ہے کہ آپ کی سچائی کی لوگ قدر نہیں کرتے، لیکن مزہ تو تب ہے جب آپ سچائی کریں اور بھلے لوگ قدر نہ کریں، لیکن آپ اپنی سچائی کو مسلسل منظر عام پہ لاتے رہیں۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی سچائی کی قدر کرنا شروع کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کو، ان لوگوں کو، ان کاموں کو چھوڑ دیا جن میں ابھی آپ مبتلا ہیں، تو ذائچہ بتا رہا ہے تھوڑے عرصے کے بعد آپ بڑے پچھتاوے میں مبتلا ہوں گے اور پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کاش تھوڑا سا صبر کر لیتا۔ یہ وقت چھوڑنے کا نہیں، یہ وقت ثابت قدم رہنے کا ہے۔ اگر پانی زیادہ پیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیا کریں اور اس وقت اسم اعظم پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ کو وجود میں اطمینان اور 6 سینس کافی آپ کے اسٹرانگ ہوگی۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ان 7 ایام میں اپنی زبان کو میٹھا رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور حاضر دماغ کو قائم رکھنا، حاضر دماغی کے ساتھ فیصلے کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ ہوگی، بس آپ حاضر دماغی اور مستقل مزاجی کو ساتھ رکھیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سب چیز کا اور اس میں مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔